غزہ کی گلیوں میں خون کی لکیریں گہری اور دلوں میں خوف کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا فلسطینیوں کو ڈر تھا، اور یہودی ہزاروں سالوں سے اس لمحے کا خواب سجائے آنکھوں میں بیٹھے تھے۔ کیا یہ وہی وقت ہے جب ایک بار پھر سے فلسطینیوں کو اپنے وطن سے بے دخل ہونا پڑے گا؟ ان سوالات کی گونج پورے غزہ میں گرج رہی ہے، اور بیت المقدس کی مقدس سرزمین انہی سوالوں سے لرز رہی ہے۔ وہ مقدس مسجد جہاں اذان کی آواز گونجا کرتی تھی، اب وہاں ایک ایسی عبادت گاہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس کا ذکر قیامت کی نشانیوں میں ملتا ہے۔ اگر فلسطین کے لوگوں کو یہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے تو وہ کہاں پناہ لیں گے؟ کیا کسی دوسری جگہ، کسی دوسرے کونے میں انہیں سکون مل سکے گا؟ ہر طرف سے بے آسرا لوگ اپنے ہی ملک میں بیگانے بن گئے ہیں، اور پھر یہودی اس یروشلم کی گلیوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اس سرزمین کا نقشہ دوبارہ سے کھینچ رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی فتح کا آغاز ہے، یا پھر ایک نئی جنگ کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے؟ یہ جو کچھ اس مقدس سرزمین میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، ایک ایسی تاریخ جس میں اس سرزمین کا فیصلہ چند لمحوں میں ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اتنا زیادہ عجیب نہ لگتا اگر اس کے پیچھے ایک شخص کا نام نہ ہوتا، جیڈی کوشنر، ٹرمپ کا داماد، جو اس کے کاروبار کو منافع بخش بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور جس کا مقصد صرف ایک نیا شہر بسانا نہیں بلکہ اربوں ڈالر بنانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے منصوبے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ان کو پراپرٹی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف عالمی طور پر اس پلان کی مخالفت کی جا رہی ہے تو دوسری طرف بڑی چالاکی سے اس کی طرف ہر چیز کو بڑی آسانی سے بدلا جا رہا ہے۔ 1917 میں برطانیہ نے ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ جنگ اول کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اسے برطانوی ٹیریٹری کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ 1920 اور 1930 کی دہائی کے درمیان یہودیوں کو فلسطین میں بسایا گیا، اور اس کے بعد فلسطینی عربوں کی زمین خریدی گئی۔ زمین خریدنے کا عمل شروع میں قانونی طور پر تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ عمل بڑی چالاکی سے بدلا گیا۔ اسرائیلی آباد کاری میں یہودی بستیوں کو اتنا تیزی سے پھیلایا گیا کہ فلسطینی زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی اور ان کی زندگی میں خلل ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کی تجویز پیش کی، جس کے مطابق فلسطین کو ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست کے طور پر تقسیم کیا جانا تھا۔ جبکہ 1948 میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی ایک بڑی تحریک شروع ہوئی، لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، اور وہ دنیا بھر میں پناہ گزین کے طور پر ساری زندگی ابھی تک گزار رہے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ایک ایسی ریاست کا قیام جو نہ صرف ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہو بلکہ عالمی اثر و رسوخ کو بھی مضبوط کرے، ایسی ریاست بنانے کا پلان ابھی تک چل رہا ہے۔ 1948 میں بغیر کسی اعلان کے یہودیوں کی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا گیا، اور 1950 میں یہودیوں کو یورپی اور برطانیہ کی طرف سے امداد ملنا بھی شروع ہو گئی۔ امریکہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ اس خطے کو بادشاہوں کی مدد سے کنٹرول کیا جائے، مگر یہ حکمت عملی خلیجی ریاستوں کے علاوہ ہر جگہ ناکام ہو گئی۔ مصر میں جمال ناصر کی فوجی بغاوت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جس میں شام، عراق، لیبیا شامل ہوئے، اور بعد میں یمن، اردن اور لبنان بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر شامل ہو گئے۔ اور اب پلان کے ذریعے سے جیڈی کوشنر نے جگہ کو صاف کرنے کے لیے جس سرزمین فلسطین میں انہوں نے اندھا دھند بارود کی برسات کی ہے اور عمارتوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، اب اسی ملبے کو صاف کرنے کے طور پر، یا یہ کہیں کہ اسی ملبے کو صاف کرنے کے بہانے سے فلسطینی لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہودیوں کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہوتی ہے تو دنیا میں ایک آخری جنگ کا آغاز ہوگا، جو زمین کے لیے نہیں بلکہ ایمان اور بقا کے لیے ہوگی۔ یہ جنگ نہ صرف فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہوگی بلکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوگی۔
बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों के लिए क़िबला अवर और इस्लाम की अज़मत का निशान है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की ज़ाती ज़िम्मेदारी है। मुसलमान जो दुनिया में अक्सरियत तौर पर कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही होंगे। अल्लाह ताला एक दिन फिर से इन काफिरों के मुकाबले में इन्हें खड़ा करेगा और इस्लाम का बोलबाला होगा।